یزید کا دربار ہے اور وہاں پر بابا کے لب و لہجے میں دے رہی تھی خطبہ، اور خطبہ دیتے ہوئے فرما رہی تھی جب یزید اپنے تخت کی بلند سیڑھی پہ بیٹھا تھا، بندر کو ریشمی لباس پہنایا ہوا تھا، ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اسی تخت کی نچلی سیڑھی پر تشت میں زہرا کے لال کا سر تھا، ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی اور ان لبوں پہ مارتا تھا اور شراب کے جام چڑھا رہا تھا، اور یہ بدبخت کہہ رہا تھا لاؤبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملک ولا وحی نزل، کوئی یہ وحی نہیں اتری، فرشتہ نہیں اترا، بنو ہاشم نے حکومت کے لیے کہا، اور طنز کیا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اس وقت میری آقا زادی نے فرمایا تھا، کہا اَظَنَنْتَ یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الوسارا، اس زمین و آسمان کے راستے ہم پر بند کر کے اور ہم کو اسیروں کی طرح در بدر پھرا کر، کیا تو یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری منزلت میں کوئی کمی آ گئی ہے اور تو اللہ کے ہاں عزت دار بن گیا ہے؟ میری آقا زادی نے کہا آمن العدل یا ابن الطلقاء، او ہمارے آزاد کیے ہوں کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے؟ تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں بیٹھے، نبی زادیاں بغیر چادر و مکنہ کے بازاروں اور درباروں میں پھرائی جائے، کیا یہی انصاف ہے؟ اور تو کبھی اس بازار میں اور کبھی اس دربار میں، تیرے حکم سے ہمیں لے جایا گیا۔ یہاں پر میری آقا زادی بتلا رہی، او یزید مت سمجھ تو کوئی عزت دار بن گیا ہے، نہیں، عزت تو اسی کی ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، جو اللہ کی بندگی میں ہو۔ او میرے مسلمان بھائیو، ذرا اتنا بتلاؤ، اس وقت میری آقا زادی جو قیدن بن کے آئی کھڑی تھی اور وہاں گفتگو کر رہی تھی اور یزید سے کہہ رہی تھی یزید تو انتظار کر، جب اللہ کی عدالت لگے گی نا، اس وقت مدعی کوئی اور نہیں، میرا نانا رسول ہوگا، گواہ جبرائیل ہوگا، اور ہمارا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں میرا نانا پیش کرے گا۔ یزید تجھے اس وقت پتا چلے گا۔ میں اتنا کہتا ہوں آزادارو، یہاں ایک جملہ ایسا ہے جو دل کو تڑپا دیتا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا، او یزید میرے لیے اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی، تجھ جیسے شرابی سے ہم کلام ہونا پڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، مولا علی کا شکریہ ادا کیا کرو، مولا علی سے محبت کرو، علی کے بغض سے بچا کرو۔ اور مسلمانوں، کیا پتا تمہیں کہ علی نے اس مشکل گھڑی میں اسلام کی بقا کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ ہمارے بزرگ عالم دین شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب، ان کی کتاب ہے خطبات الشیخ جامع، اس میں یہ موجود ہے جو وہ مصائب پڑھا کرتے تھے، اس میں یہ جملے ہیں، علی مولا اتنے دین کے لیے فکر مند تھے، اتنے پیغمبر کی شریعت کے لیے فکر مند تھے، اتنا دین کا درد تھا مولا علی کے دل میں۔ اور جب اپنی بڑی بیٹی کا عقد کرنے لگے تو اس وقت فرمایا تھا، عبداللہ میری دو شرطیں ہیں۔ عرض کیا مولا کون سی؟ فرمانے لگے، پہلی شرط یہ ہے میری بیٹی کو اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت ہے، جب بھی ملنا چاہے اسے منع نہ کرنا۔ اور دوسری شرط یہ ہے، اور جب میرا بیٹا حسین لمبے سفر پہ جانے لگے اور میری بیٹی کو منع نہ کرنا۔ علماء پڑھتے ہیں عربوں کا رواج تھا، اور جب بیٹی کی رخصتی ہو جاتی تھی تو بعض کہتے ہیں کہ اگلے 3 دن تک، بعض کہتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن، پھر ماں جاتی تھی کھانا لے کر۔ لیکن میں قربان جاؤں، ایک نبی کی بیٹی ہے جس کی رخصتی کے وقت ماں دنیا پہ نہیں تھی،
دوسری علی کی بیٹی ہے اور جس کی رخصتی کے وقت ماں دنیا سے اٹھ چکی تھی. تبھی تو علماء بیان کرتے ہیں تیسرے دن کہا تھا فضا جاؤ نا ماں کی جگہ میری بیٹی زینب کھانا تو لے کے. اور جب کھانا لے کے گئی تو منظر عجیب دیکھا. مصلی عبادت پہ بیٹھی ہیں, زمین پہ خط کھینچ رہی ہیں, لکیریں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پوچھ لیا میری آقازادی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اماں تجھے پتہ ہے مجھے بھائی حسین سے بڑی محبت. چند محبتیں بڑی مشہور ہیں, ایک یوسف کو اپنے بابا سے اور یعقوب نبی کو یوسف سے, ایک زہرا کو اپنے بابا محمد سے. اور بعض محبتوں کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے, اور ایک محبت ہے میری آقازادی کو. اور جب یہ بی بی آئی ہیں نا پھر روایتیں کچھ یوں کہتی ہیں آتی تھیں. ایک دن ایسا ہوا امام حسین کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے, آپ تلاوت میں مشغول ہیں, پچھلی طرف دروازہ ہے. بی بی آ کے رک گئیں. امام حسین نے دیکھا میری بہن آئی ہیں, آپ نے قرآن بند کی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس وقت میری آقازادی نے 3 باتیں کی. کہا بھیا ایک عمر میں مجھ سے بڑے ہو, دوسرا آپ امام ہو, تیسرا آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ نے کیوں زحمت کی؟ امام نے فرمایا بہن میں اس لیے اٹھا ہوں میری شہادت کے بعد مجھے بھی زندہ تو نے رکھنا, میرے ذکر کو بھی زندہ تو نے رکھنا. شاید میں نہیں سمجھا سکا, میں پھر عرض کرتا ہوں. کہا بہن اس لیے اٹھا ہوں اس لیے کہ میری شہادت کے بعد دشمن تو نہیں چاہے گا کہ حسین کا نام زندہ رہے, ذکر حسین زندہ رہے. اور میری بہن یہ ڈیوٹی تیری ہے, مشکل ہو جیسے ہو میرے ذکر کو زندہ رکھنا, میری شہادت کو زندہ رکھنا. دوسرا فرمایا بہن اس قرآن کے پیغام کو بھی تو نے پہنچانا ہے, اسے بھی تو نے زندہ رکھنا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں آؤ پڑھو کتابیں اٹھاؤ. سعادت الدارین میں قبلہ نجفی صاحب نے بھی لکھا ہے کس عظمت کی مالک ہے یہ بی بی کہ جب دنیا پہ آئیں اور مولا کائنات ایک کپڑے میں لپیٹ کے پیغمبر کے ہاتھوں پہ رکھا اور پیغمبر آنسو بہا رہے تھے. جو روایت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ہے کہ نام اللہ کی طرف سے تھا, اس بی بی کا نام بھی خدا کی طرف سے تھا. اگلی روایت سننا, ایک دن مجلس ہو, امام حسین کے مصائب پڑھے جائیں, مومنین فرش عذاب پہ بیٹھ کے سنیں, آنسو بہائیں, فرشتہ لکھ لے. اگلے دن امام حسن کے مصائب ہوں, عزادار سنیں, فرشتہ لکھ لے. 2 معصوم اماموں کے مصائب میں آنسو بہانے کا جتنا اجر ہے نبی فرما رہے تھے اتنا اکیلا میری بیٹی زینب کے غم میں آنسو بہانے کا. اور مجھے اتنا بتلا بہت بڑا اجر ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کے غم میں آنسو بہانے کا, بہت بڑا اجر ہے امام حسین کے غموں پہ آنسو بہانے کا, امام حسن کے. مگر وہ ملا کے جتنا اجر ہے اتنا اکیلا اجر ہے نبی کی اس نواسی کے غم میں آنسو بہانے کا. کیوں؟ بس اتنا کہتا ہوں ذرا غور کر, وہ کتنے مشکل مراحل تھے جن میں دین خدا کو زندہ رکھا. وہ کتنی مشکل گھڑیاں تھیں, گرمی بھی ہے, آنسو آ گئے, رونے والی شکل بھی بن جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے. آؤ میں اتنا عرض کرتا ہوں مولا علی کو کتنی دین سے ہمدردی تھی. اور جب یزید بیٹھ کے کہہ رہا تھا کوئی قرآن اور وحی نہیں اتری, اس مشکل گھڑی میں ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اٹھی ہے اور جناب فضہ نے کہا میری آقازادی سر پہ چادر تو نہیں ہے. کہا اسی مشکل گھڑی کے لیے تم آئی ہو. یہاں بابا کے لب و لہجے میں کی ہے گفتگو, اور ایسی گفتگو تھی کہ یزید کے مستحکم اقتدار کو متزلزل کر کے رکھ دیا. اور پھر سنیے وہ جملے,
آج جاتے ہو کربلا، اربعین پہ جاتے ہیں، پورا سال جاتے ہیں، آئے سنیے یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ آج دیکھتے ہو مولا حسین کے گنبد پر علم لہرا رہا ہے، یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ سن لیجئے یہ جملے، میری آقا زادی نے اتنا کہا، وَقِدْ قَيْدَكْ وَسْ عَصَایَتْ، تو کر لے مکاریاں جتنی کرنا چاہتا ہے، تو کر لے کوششیں جتنی کرنا چاہتا ہے، لا تمحو ذکرنا، یاد رکھنا تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ بس آؤ مل کے شکریہ ادا کرو نبی کی نواسی کا، آؤ مل کے شکریہ ادا کرو علی بطول کی بیٹی کا، اور جس کی محنتوں اور زحمتوں کے نتیجے میں، اور جس کی کوششوں کے نتیجے میں، ایک جملہ میں نے پڑھا، ہر جگہ پر پیاس کی شدت بھی تھی، لیکن لکھا ہے اتنا پیاس کا انتظار نہ تھا جتنا انتظار تھا کوئی جگہ مل جائے میں جی بھر کے بھائی حسین کو آنسو بہا، میں بھائی حسین کے غم میں آنسو بہا لوں، اور میں جی بھر کے بھائی حسین کو رو لوں۔ اور اتنی پانی کی پیاسی نہ تھی اور جتنی اپنے بھائی حسین غم کی پیاسی تھی۔ اور شام میں رہائی کے بعد اور جب شامی عورتیں آئی تھی تو ایک ہی جملہ کہتی تھی، اور میں اس بھائی کی بہن ہوں جو پیاسا مارا گیا۔ اللہ اللہ نصر اللہ ہے۔